ملک صاحب آپ کی حکمران تو غافل ہے، سوئی ہوئی ہے. شاید کچھ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ پیپر ورک کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اکانومی نے تو امریکہ جیسے ملک کو کورونا نے گھما کے رکھ دیا. وہ کہہ رہے ہیں 10-12 لاکھ نہیں تو 2 لاکھ ہو جائیں گے. اکانومی کو کھڑے کرنے کی تقیموں کی بجائے مجھے بتائے محترم مشیرے غلطیات الزامات خیر دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس میں خبر ہوتی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ایشو کہاں ہوتے ہیں؟ بھئی تم سندھ والے چور ہو، تم فلاں ہو، تم ڈاکو. بھئی مجھے اس سے کیا لگا؟ اگر کوئی غلط ہے تو قانون کے مطابق اسے ریسٹ کرو. صحیح ہے. آپ اس کرائسس میں جب 80% لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے اور آپ آپس میں دستوں گرے بان ہو رہے ہو. وہ ان حالات میں تو دشمن ایک ہو جاتا ہے. ان حالات میں تو امریکہ چین کو فون کر دیتا کہ بھائی ہمیں بتاؤ ہم کیسے بچیں. میں نے یہی کہا نا، جب آپ کے حکمران وقت کا مشکل حالات میں فیصلے کرنے کا ویژن نہ ہو، اس کا نقصان ہمیشہ ملکوں کی عوام کو ہوتا ہے. وہ تباہ و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کرونا کو سمجھتا ہوں آئی ہے وبا، مسجدوں میں بند ہو جانا چاہیے. اگر میرے اللہ پاک کا گھر خانہ کعبہ شریف بند ہو گیا ہے، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو رحمت اللہ عالمین ہے وہ بند ہو گیا، میں بند ہو. اس میں اب آپ نے دکانیں کھول دی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے اس کرونا سے بھی لڑنا ہے، یہ ڈاکٹروں کو لڑنے دیں. اکانومی ٹیم کو کھڑا کریں، آپ کی صنعت کو کھڑا کریں، اپنی زراعت کو کریں، اپنی اکانومی کو بہتر لائیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ فردوس عائشہ گوان صاحبہ آپ جائیں اور جا کے پنجاب سندھ حکومت کو گالیاں دے کر آئیں، تو کیا پالیسی بنائیں گے میرے اور اپنے لیے آپ؟ اچھا بھٹی صاحب تھوڑا سا میں اب آگے بڑھتے ہیں. یہ انتقام کی روش ختم کرنی ہوگی. آپ کو اپنا بزدار بچانے کی پڑی ہے کہ میں اس کو بچا لوں. 4 دفعہ جا کے کہہ رہے ہیں سر اس کو تو اس فائل کو تو رہنے دے ادھر. مگر بھٹی صاحب یہ پالیسی کس لیے ہے؟ بھٹی صاحب یہ جو کنفرنٹیشن ہے، یہ جس طرح لڑ رہے ہیں، دستوں گرے بان ہو رہے ہیں کہ تم لاک ڈاؤن کر دو، تم کرفیو لگا دو، تم نے کیوں لگایا، تم نے سندھ حکومت سے بے ایمانی کی، تم نے ان سے بدتمیزی کی. لگتا ہے اس وبا نے، اس مشکل گھڑی نے بھی ہمیں قوم نہیں بنایا. ابھی تک ہم ہجوم اور گروہوں میں تقسیم ہیں. اب جیسے آپ جانتے ہیں گندم کی اور چینی کی جو رپورٹ آئی ہیں، رپورٹ آئی ہیں، اس میں 4 دن پہلے ایک ایڈوائزر صاحب پنجاب جا کے کہہ کے آئے ہیں جی آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں، میں اس سے بڑی خبر دیتا ہوں جو آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آئی پی پیز کے پیسے پکڑ لیے جائیں تو پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو 23 مارچ کو ایک بریفنگ دی گئی جن میں مفاد پرستوں کا ٹولہ 2 ایڈوائزر بھی تھے جو سٹیک ہولڈر ہے، جس میں 50 ارب سے زیادہ ڈسکس ہوئی. وزیر اعظم صاحب اس کو اوپن کیوں نہیں کر رہے؟ 23 مارچ کو تو آپ نے بریفنگ لی ہے، اسد عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رزاق داؤد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، کچھ اور بھی نام لوں. اس سٹوری کو کیوں روکا ہے آپ نے؟ اس میں اس 22 کروڑ عوام کا جو ساتھ آیا ہے نا، ایک 92 میں آیا تھا، ایک غالباً 2002 2007 میں اربوں روپے کی کرپشن جو آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس پر پردہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور گندم سے نہیں بچنا اس کو، جس سے آپ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں. 3 آپ نے اوپن ملاقاتیں کی ہیں میڈیا میں دیکھیں اور 5 ملاقاتیں. ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ آپ بات جو کر رہے ہیں دوسری رپورٹ کی، یہ حالات ہے کہ ہمارے ملک کے اہم ادارے، اہم آئی پی پیز کی رپورٹ ہے، آئی پی پیز پاکستان میں کئی لٹیرے قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں. بھٹی صاحب یہ آئی پی پیز کی رپورٹ ہے اور وہ میڈیا کے ٹاسک فورس کے ایک بابر ندیم صاحب بھی اس میٹنگ میں ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ تھے یا نہیں، تو وہ رپورٹ کیوں روکی گئی ہے؟ اور وہ بھی بیٹھے تھے، وہ سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے، عمر ایوب بیٹھا تھا. کیوں مجھ سے پھر وہ باتیں بھی بتانی پڑے گی جو اس میٹنگ میں ہوئی، اس کو کیوں دبایا گیا ہے؟ یہ تو 5 ارب یا 3 ارب ہے نا گندم اور چینی. آئی پی پی میں کتنا ہے؟ میں وزیر اعظم صاحب کے سپوکس مین جو 50-60 ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، اس میں گپلا کتنا ہے؟ اس میں روپیز کو ڈالر میں 2007 میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ اور اس سے کتنے ارب روپیہ پاکستان مقروض ہوا؟
اس رپورٹ پر کیوں بیٹھے ہیں آپ چپ؟ اس لیے کہ انویسٹر ہے کچھ؟ او وزیر اعظم صاحب آپ آنیسٹ ہیں تو کراس دی بورڈ احتساب کریں. قاضی صاحب اگر وہ رپورٹ اوپن ہو گئی جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے تو یہ ڈائریکشن بتا رہی ہے ہم چین اور امریکہ کے محتاج نہیں رہیں گے, ہمیں ادھر سے ریکوری اتنی آ جائے گی. لیکن اتفاق یہ ہے انکوائری کا حکم دے دیا گیا, جے آئی ٹی بنا دی گئی, رپورٹ طلب کر لی گئی. جب پوچھتے ہیں بھائی کتنوں کے خلاف کاروائی ہوئی, ریکوری کتنی ہوئی, تو 0/0 +-0. وہ پیسے تو بٹی صاحب باہر لے کے ہوں گے. اب تک 3 سٹیک ہولڈر اس میں بیٹھے ہیں. یہ پاکستان مافیا چلا رہا ہے. میرے اور آپ کو جو ٹیکس لگتا ہے اور جو اربوں روپے کے بینیفیشری ہوتے ہیں یہ مافیا چند, یہ آئی پی پی کے روم میں ہے, کاٹن کے روم میں ہے اور کسی روم میں ہے. یہ پالیسی ہے, یہ بناتے ہیں. آج میں 3 آدمیوں کے پاس گیا ہوں, میری عقل دنگ رہ گئی. میں کہوں ان لٹیروں کو بٹھاتے ہو بیچ میں, وہ کہتے ہیں جی ان کی مرضی کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں. یہ ڈرافٹ پہلے ان کے پاس جاتے ہیں جو بینیفیشری ہیں. اس اسمبلی نے قانون سازی کون سی کی؟ تو میں تو حیرت ہے مجھے, آٹا اور چینی ایک 3 ارب کو لے کے پکڑے ہو. بھائی آئی پی پی کی 23 مارچ کو آپ کو ڈیٹیل بریفنگ دی. اگر آپ اس بریفنگ پہ نہیں راضی تو میں اس کی رپورٹ بھی آپ کو عمران خان صاحب آج اسلام آباد میں غلطی سے سینڈ کر دیتا ہوں. اگر یہ لوٹ مار کا اور بھائی کس کا ہوگا؟ کیا یہ کہیں گے کہ 300 یونٹ جو استعمال کریں ان کو فری کر دو؟ کیا یہ کہیں گے کہ بجلی 5 روپے یونٹ کر دو؟ وہ کہیں گے آپ نے خربوں روپیہ کمایا تو بتاؤ تو صحیح ہمارا حصہ چونی کدھر ہے؟ انبلیویبل ہوتے جا رہے ہیں یہ حالات ملک کے. تو بٹی صاحب یہ نظام نیچے لے آتے ہیں, سرکاری خرچے پہ چلتا ہے. ایک ایڈوائزر ادھر جا کے 7 یا 8 کلب, پتہ نہیں مجھے نہیں یاد, کسی کو کہتا جناب آپ کے خلاف بڑے ثبوت آ گئے ہیں بندوبست کریں. وہ 3 دن سے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں لاہور میں. اچھا بٹی دیکھیں پاکستانی عوام کے ساتھ ہی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں نا, رزاق داؤد صاحب اور جن کو ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے ملک سے چلے جانا ہے, یہ پنچھی ہیں انہوں نے اڑ جانا ہے. چل اڑ جا رہے پنچھی, اب یہ دیش. اچھا بٹی صاحب یہ بتائیے, لوگوں نے چارٹرڈ پلین بھی رینج کر لیے ہوئے ہیں. چارٹرڈ پلین کس نے رینج کر لیا ہے؟ آخری ہفتے میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہ ہوئی, جو حافظ صاحب ملک صاحب کہتے ہیں کئی تخت اچھالے جائیں گے, کئی تاج گرائے جائیں گے. اس کے بعد یاد رکھ لیں 25 اپریل کے بعد 25 مئی بھی آنی ہے. 25 مئی 2 اور 5 25 2 اور 5 7 بھی ہوتے ہیں, 25-26 مئی بھی آنی ہے. اچھا بٹی صاحب میں بریک کی طرف جانا ہے, میں نے بٹی صاحب میں نے بریک کی طرف جانا ہے. آئی پی پی کی رپورٹس آ گئی ہیں, وہ آ گئی ہیں, لیکن وہ کچھ اپنی لیگل گراؤنڈ لیتے ہیں. یہ جو مافیا ہے نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی 2094 میں 2002 میں 7 میں کیا گیا ہے. اب یہ کوشش ہمیری اپنی اطلاعات کے مطابق حکومت ان سے کہہ رہی ہے بھئی ری وزٹ کریں, ہم نے جتنا ہمیں آپ نے نچوڑ لیا تھا نچوڑ لیں, اللہ کرے یہ کامیاب ہو, اور ہونا پڑے گا. یہ جو آئی ایم ایف کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, یہ آئی پی پیز کے لوگ ہیں, ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. آپ انہیں بے یارو مددگار نہ سمجھے, یہ آپ کی پالیسیاں بنواتے ہیں, ان کے نتائج لیتے ہیں. میں نے کہا نا 2007 میں روپے کو ڈالر میں کنورٹ کرنے کا اربوں کا کر گیا, اور یہ توقع کی جا رہی ہے حکومت یا دیگر ادارے اب آئی پی پی والا ایشو بھی ہمیشہ کے لیے سالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم پہلے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ اس کی رپورٹ شائع کروا دیں تاکہ لوگوں کو فیکٹس پتہ چل جائیں. اگر آپ رپورٹ سے مطمئن ہیں, آپ بٹی صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, بٹی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین جاتے جاتے اتنا بتا دیکھیں, جہانگیر ترین کو یہ قانوناً نہیں گرفت میں لا سکتے. جہانگیر ترین نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے اور انہیں تمام حقائق بتا دیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 25-26 اپریل سے 25-26 مئی ایک مہینہ ہے. مئی میں آئے گا پسینہ, کھوجے گا ناک پھینا. بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ بڑے زبردست حالات اللہ نہیں, کوئی ریکنسیلیشن ہو رہی ہے, اللہ اس وبائی مرض سے ہی پاکستان کی بہتری کے راستے نکال دے. نہیں کوئی ہو رہا ہے, کوئی آپس میں ریپروشما ہو رہا ہے, کوئی آپس میں دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. انڈر اور سٹینڈنگ دونوں ہو رہی ہیں, لیکن
دونوں طرف ایکسپوز ہو چکے ہیں، بڑے سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو یہ دوریاں مستقل ہیں؟ محبوب بھی کہتے ہو اور محبوب کو دھوکہ بھی دیتے ہو. نہیں، یہ دوریاں مستقل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں ابھی یہ چیز چل رہی ہے. پہلے ٹائم ملاقات ہوتی ہے، پھر ملاقات کینسل ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اس ملاقات کو خفیہ رکھا جائے، پھر کہتے ہیں نہیں میڈیا میں نشر کر دیا جائے. اب یہ سارے اس وقت یہ آنے والے 15-20 دن اور اس کے بعد 1 مہینہ پاکستان کا فیصلہ کر دے گا کہ اس عوام نے خوشحال ہونا ہے یا چند خاندان جو مختلف شکلوں میں ملک کو لوٹتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، انہوں نے اس ملک کو گدوں کی طرح کھانا ہے.